تو سب سے پہلے آدم شماری ایک عام نارمل فینومینا ہے. ہمارے پاس کمپیوٹرز بھی ہیں، نادرا بھی ہے، سب کچھ تماشے بھی ہیں، لیکن ابھی تک ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم آدم شماری کیوں کرتے ہیں. پاکستان میں آدم شماری کے نام پہ بھی سیاست ہوتی ہے. ہمارا مسئلہ لوگوں کی گنتی سے نہیں ہے، ہمارا مسئلہ ہماری قومی بقا سے ہے. پاکستان قوموں کی رضا کی بنیاد پہ ایک تشکیل وجود میں آیا ہے، تشکیل پایا ہے پاکستان میں. سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی، اس زمانے میں بنگالی، 5 قوموں نے رضامندانہ بنیاد پہ اس ملک کو تشکیل دیا تھا. ہمیں پاکستان کی عمر کا بھی پتہ ہے کہ 14 اگست 1947 پاکستان کی بنیاد کا دن ہے. لیکن ہمارے جو اپنے مادر وطن ہے سندھ، بلوچستان، پشتونخوا اور پنجاب، ان کی کون سی تاریخی کتاب میں ان کے جنم کی تاریخ لکھی ہوئی ہے؟ جب یہ مادر وطن ہے تو سمجھ لیجئے کہ ان مادر وطنوں کا کوئی نہ کوئی مالک بھی ہوتا ہے. اس کے لیے سندھ کے وزیر اعلیٰ کو، لیکن اسے سندھ کا نمائندہ ہونا چاہیے، سندھ کے 6 کروڑ انسانوں کے احساسات کا ترجمان بننا چاہیے. ان کی تاریخی ضروریات اور زمینی حقیقتوں کو آپ نہیں گنیں گے اور قبول نہیں کریں گے تو آپ کو یہ حق نہیں ہوگا کہ آپ کسی فورم پہ سندھ کی جا کر ریپرزنٹیشن کریں. مجھے بتائیے یہ کون سا پلیگ آیا کراچی میں کہ جس نے ڈھونڈ کے سندھیوں کو مار دیا؟ باقی ہم تو وہی ہیں، سندھی، بلوچ، کچھی آبادیاں ہم وہی ہیں، ہمارا وطن وہی کراچی شہر ہے. ہم وہاں ہوں گے 10.5% کراچی کا شہر. وہاں بنگالی اور برمی کی کالونی ریگولر ہو جاتی ہے، کورنگی میں بہاری کی کالونی ریگولر ہو جاتی ہے. لیکن سندھ کے جو قدیمی گاؤں، خاصیلی کے، برفت کے، کلمتی کے، بکر کے، وہ ابھی بھی ان کا مقدر لٹکا ہوا ہے، ان کے مقدر پہ تلوار. وہ گاؤں ریگولر نہیں ہو سکتے آپ کے لسٹ میں. اب یہ ڈیجیٹل آدم شماری کے نام پہ یہ نیا ہتھیار ہے. اتاری صاحب پیپلز پارٹی کے یہ دادا انجا پیسہ تھوڑا تھا چل 850 روپے وفاق چن تھا سیب ہر سال 250 کٹیو وجہ پوگ تھوڑا تھا جب جو ایم پی اے میں نے جب آ رہا ہے رات جو مانی کھائی سمن تالا بکیا تھا سمن قریب نے پیسہ ہوا گھر میں بکھ لا بابلا کھائی سکن تالا نہ تھا کھائی سکنے نے کرے جب پیسہ کٹن تھا. شہباز شریف کی حکومت زرداری بلال بھٹے جب پلن دے بچی ہے. میں بہت احترام سے کہنا چاہتا ہوں پشتون محکوم قوم ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہاں سندھ میں بیٹھ کر اگر کوئی پشتون یہ کہے گا کہ ہم ابھی پشتون نہیں ہم افغان ہیں، محمد خان درانی، احمد شاہ عبدالی اس زمانے کی اگر تاریخ دہرائیں گے اور سارے کراچی میں افغان جھنڈے لہرائیں گے تو یہ ہماری محکوموں کی دوستی میں سب سے بڑی دراڑ ہوگی. اس کے لیے وہ اپنے جو رہنما ہیں، جو رہبرین ہیں، باچا خان، سمد خان اچکزئی، خان عبدالولی خان، ان کے فالوور بنتے ہوئے افغانوں کو کہیں کہ برائے مہربانی افغان طالبان کی حکومت ہے، افغان لوگوں کی حکومت ہے، وہاں چلے جائیں. اور پھر بنگالی برمی، میں اس کو کیا کہتے ہیں نرم الفاظ سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ نثار پیپلز پارٹی میں غریب مانگا میں نرم لفظن سے چاہنا چاہیا تو کھوڑا صاحب آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی سندھ کے نمائندے سے پوچھے بغیر آپ کہہ دیں کہ یہاں بچے پیدا ہوئے کیا کہاں کیا کریں بنگالیوں کو، ان کو ڈونیشن دینی پڑے گی. ایسے حالات میں ہم نے انسان دوستی میں ساری دنیا کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ ہم یتیموں کو پالیں، اور یہ باب الاسلام اور یہ مسلمان اور پاکستان یہ کچھ نہیں ہے. میں نے قاضی حسین احمد صاحب جمع اسلامی صاحب کے یہ نمائندے بیٹھے ہیں، مولانا فضل الرحمن صاحب، راشد منصور بیٹھے ہیں، اور سارے پاکستان کے لیڈران تھے، اسفندیار ولی، محمود خان اچکزئی، عمران خان، سارے لوگ. اسلام آباد میں ایک کانفرنس میں میں نے کہا جو آپ لوگ ہمیں مسلمان قوم بنا کے ہمارے گھر کے ٹپڑ لینا چاہتے ہیں، میں کہنا چاہتا ہوں مسلمان قوم نہیں ہے. ہم مسلمان امت ہیں، رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کی امت ہے، ہم رسول کی امت ہیں. ہم پاکستانی نہیں ہیں، قوم نہیں ہے، کوئی پاکستانی دنیا میں قوم نہیں ہے.
ہم پاکستان کے شہری ہیں، ہم قومی ہیں، سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی۔ اس فلسفے کو جب تک یہ زوما قبول نہیں کریں گے یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ ڈیجیٹل آدم شماری میں کہتے ہیں، خود وزیر اعلیٰ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ ٹیبلٹ کام نہیں کرتا۔ اس میں جو انہوں نے 1.5-2 بلاک کی پروگرام کی فیڈنگ کی ہے وہ کہیں کھلتی ہے کہیں نہیں کھلتی۔ کراچی ایوب شیخ میرے سامنے بیٹھا ہے، مراد علی شاہ صاحب خود کہہ چکے ہیں 33 منٹ ایک آدم شماری کا آپ کے کراچی شہر میں لکھا پڑا اساتذہ۔ میں نے کہا اساتذہ ان پڑھ کو یہ ڈیوائس دے دیا ہے تو سارے اساتذہ نے میرے خلاف احتجاج کیا کہ ڈاکٹر صاحب ہماری تقریر کر رہے ہیں۔ اب جہاں ڈیجیٹل آدم شماری آپ تماشا کرتے ہیں، آپ یا تو عمران خان کی ساری باتوں کو لے کر چلیں، اس نے کہا کہ الیکٹرانک ووٹ مشین ڈالو، پھر آپ اس کی بھی ایگری کرتے ہیں۔ اس لیے فلفور وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو لکھنا چاہیے کہ آدم شماری کم از کم 3 سال تک ملتوی کریں جب تک سیلاب زدگان اپنے گھروں میں نہ جائیں۔ سندھ کے کئی اس اپر سندھ کے علاقوں میں جو امن امان کا مسئلہ ہے وہ امن قائم نہیں ہو جاتا، اور یہ انلیگل امیگرینٹس کی علیحدہ گنتی اور شماری نہیں ہو جاتی۔ اب آپ کے پاس ڈیجیٹل میں کہتا ہوں ہمارے پاس 3 قسم کے امیگرینٹس ہیں۔ ایک ہے انلیگل امیگرینٹس، وزیر اعلیٰ صاحب نہیں مانتے، نہ مانے، غیر قانونی تارکین وطن ہیں جو پاسپورٹ لے کر نہیں آئے، جو ویزا لے کر نہیں آئے، بارڈر کھلے میں آ گئے، بیٹھ گئے، ابھی تک آ رہے ہیں۔ دوسرے ہیں آئی ڈی پیز، جنرل مشرف، جنرل کیانی اور جنرل راحیل شریف کے زمانے میں آپریشن ہوا تھا باندھا وزیرستان باجوڑ میں، وہاں سے آئی ڈی پیز نکلے تھے۔ شاہد سید صاحب ان کا یہاں کراچی میں استقبال کر رہے تھے، پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے استقبال کیا، آئی ڈی پیز کو یہاں بٹھایا گیا۔ میرا اندازہ ہے کہ 12 لاکھ تھے، سندھ حکومت نے کہا پتہ نہیں 6 لاکھ یا 8 لاکھ، اس زمانے کی بات ہے مجھے یاد نہیں، میرا خیال تھا کہ وہ 12 لاکھ آئی ڈی پیز آئے ہیں۔ وہ بھی عارضی پناہ کے لیے آئے تھے کہ وہاں آپریشن ہو رہا تھا، آپریشن ختم ہونے کے بعد سندھ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ان کے نمائندگان سے بات کر کے انہیں واپس بانا وزیرستان باجوڑ بھیجا جاتا، لیکن آئی ڈی پیز یہاں بیٹھے ہوئے 12 لاکھ انلیگل امیگرینٹس۔ آپ کہتے ہیں 30 لاکھ نثار ہے، یہ 1970 کی تعلیم کرتے ہو، 20 لاکھ تو 25 لاکھ تو بنگالی بیٹھے ہیں، 25 لاکھ تو برمی بیٹھے ہیں، اور یہ 1.5 کروڑ افغان بیٹھے ہیں۔ آپ کیسے کہتے ہیں 3.5 ملین امیگرینٹس ہیں؟ یہ آپ پرانے 70 کے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، ہم 2023 میں بیٹھے ہیں۔ تو آئی ڈی پیز واپس نہیں گئے، انلیگل امیگرینٹس واپس نہیں گئے۔ اس کے بعد ہیں اکنامیکل امیگرینٹس۔ جب ہماری پونم تھی، ہم سب اسفندیار ولی صاحب، محمود خان اجگزئی صاحب، عطا اللہ مینگل، اجمل خٹک صاحب، یہ سارے لوگ ہم مشترکہ بیٹھے، ہم نے کہا دیکھیں سندھ میں مستقل آبادی کا دباؤ ہے، آپ محکوم قوموں میں ہمارے اتحادی ہیں، آپ ہمارے اتحادی ہیں، اگر سندھ میں اس تناسب سے آدم شماری بڑھے گی تو آپ کی ہماری درمیان جو دوستی انڈرسٹینڈنگ وہ ختم ہوگی۔ تو انہوں نے کہا چلو 1 سال طے کر لیں، کوئی سال طے کر لیں کہ ہم کس سال پہ طے کریں کہ فلاں سال تک جو بھی اکنامیکل امیگرنٹ آیا ہے سندھ میں روزگار کے لیے، مردان سے آیا ہو، پشاور سے آیا ہو، سوابی سے آیا ہو، پنڈی سے آیا ہو، لاہور سے آیا ہو، فیصل آباد سے، ان کے لیے کوئی سال طے کرے، وہ اس کو آپ سندھ کا شہری قبول کریں، باقیوں کے لیے ورک پرمٹ کا راستہ نکالیں۔ میں ختم کر دوں؟ نہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے اعتراضات آپ سب سنیں اور ایوان میں آپ جائیں گے، میں نہیں جاؤں گا۔ ہمارے پاس ہمارے احساسات کے ترجمان آدم شماری نہیں ہوگی، ہم جا کر دھرنا دے کر روڈ پہ بیٹھ جائیں گے، ریل کی پٹری پہ بیٹھ جائیں گے، آپ کا کاروبار ڈسٹرب ہوگا بلا وجہ۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں برائے مہربانی آدم شماری ہوگی، یہ 3 خانے علیحدہ کریں۔ اب یعنی اب کیا بتاؤں، 20% لوگوں کے پاس کارڈ نہیں ہے، کس کی ذمہ داری کی کارڈ بنا کر دے دیں گے؟ میری تو نہیں ہے۔ یہاں آپ کی تعلیم کی وزارت میں قبائلی علاقوں پر یہ جو پی ایس ٹی کے آپ نے امتحانات دیے تھے، یہ امتحانات تھے UC سے تک کے ٹیچرز کے کہ مقامی ٹیچر بھرتی ہوگا۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ صحافیوں نے، لوگوں نے ڈھونڈ کے 14 ایسے آرڈر آپ کو دکھا ہے جو قبائلی علاقوں کے تھے۔
کیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ان لوگوں کو علیحدہ کیا جائے, انڈیجنس لوگوں کو علیحدہ کیا جائے, اور فی الفور وزیر اعلیٰ صاحب وزیر اعظم کو خط لکھیں کہ یہ آدم شماری فی الحال ملتوی کریں. اگر نہیں ہو سکتی تو وزیر اعلیٰ صاحب اساتذہ کو اس عمل سے روک دیں, نہیں تو سندھ سے بڑی دشمنی ہوگی. میری پہچان وقت کی بات کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کریں.